یہ فرمائیے گا کہ شام کا جو معاملہ ہے، کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جب وہاں سے اس نے انخلاء کا اعلان کیا تو کہا کہ اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب شام کے اندر اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، یا جسے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اسرائیل نے حملے بھی کیے ہیں ایران کی فوجی تنصیبات پر. تو آپ شام کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے تو بہت سارے حملے کیے ہیں. ایران نے جو ہے وہ بہت لمیٹڈ حملے ہیں جو راکٹس برسائے گئے ہیں. زیادہ تر حملے جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے ہوئے ہیں اور وہ ایرانی تنصیبات پہ ہوئے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایرانی القدس فورس جو ہے پاسداران انقلاب کی، انہوں نے ابھی تک اسرائیلی ان حملوں کا، جو کہ بڑے شدید قسم کے حملے تھے اور بڑا نقصان ہوا ہے، ان کا ابھی تک جواب نہیں دیا. اور اب تک جو میں نے بھی جو ایرانی میڈیا کے اندر اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کی، وہ ابھی تک یہی ہے کہ ہم مناسب وقت پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے. کیونکہ اور ابھی سمجھ میں بھی نہیں آتی ویسے کہ ان حملوں کا جو ابھی تک پاسداران انقلاب کے جو یونٹس موجود ہیں شام میں، جو انہوں نے راکٹ برسائے ہیں اسرائیل پہ، ان کا مقصد کیا تھا. کیونکہ وہ جو راکٹ برسائے ہیں وہ کوئی نقصان دہ حملے نہیں تھے، مطلب وہ بڑے معمولی نوعیت کے راکٹس تھے، اور وہ زیادہ تر گولن ہائٹس جو ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں تک ہی محدود تھے. پراپر اسرائیل میں کوئی، یعنی جو شہری علاقے ہیں، آبادیاں ہیں جہاں پہ، وہاں پہ کوئی راکٹ نہیں گئے. تو اس سے ذرا اس بات میں اس خدشے میں اضافہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو کشیدگی ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے اور نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے، اور جو سینکشنز لگے ہیں ایران کے اوپر، ایران کی اس وقت بڑی کوشش ہے مختلف طریقوں سے، مختلف ملکوں کے ذریعے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے، روس کے ذریعے، کبھی فرانس، یورپینز کے ذریعے، دوسرے لوگوں کے ذریعے، کہ کسی نہ کسی، اور انڈیا کے ذریعے بھی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ سے پھر سے کم از کم اگر علانیہ نہیں تو خفیہ طور پر مذاکرات ٹرمپ انتظامیہ سے ہو جائیں، کیونکہ جو سینکشنز ہیں وہ بہت شدید ہیں. تو اب پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک یہی ہوتا ہے کہ آپ خفیہ طور پہ پیغامات بھی بھیجیں کہ ہم مذاکرات امریکہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی پیغام بھیجیں کہ ہم کہاں کہاں آپ کا نقصان کر سکتے ہیں. اور ایک نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تنگ کر سکتے ہیں بہت. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب تک جو پاسداران انقلاب نے راکٹ حملے کیے ہیں اسرائیل کی طرف، جو بارڈر کراس کیا ہے شام اور اسرائیل کا، گولن ہائٹس پہ، تو وہ کوئی اس طرح کے حملے نہیں تھے کہ آپ یا میں کہہ سکیں کہ اسرائیل پہ حملہ ہے. یہ معمولی سے راکٹس تھے اور یہ پہاڑیوں پہ جا کے گرے اور وہیں ختم ہوئے. کوئی اسرائیلی شہر یا کوئی اسرائیلی فوجی اڈا یا کوئی بیس نشانہ نہیں بنا. اس کے جواب میں جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں ابھی تک، جو کہ میرے خیال میں کئی درجن یعنی حملے ہیں، وہ باقاعدہ پاسداران انقلاب کے جو ویئر ہاؤسز تھے، جو ان کی وہاں پہ اسٹوریج فیسلٹیز تھیں، اور جو ان کی ملیشیاز ہیں، جو لیبنیز، لبنان سے، عراق سے، افغانستان سے جو آئی ہوئی ہیں ملیشیاز، وہ ان کے ٹھکانوں پہ جہاں جہاں لوگ فائٹرز سو رہے تھے، تو بڑے شدید نقصان ہوا ہے. اور جو کچھ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں ویسٹ میں جو باقاعدہ تعداد رکھ رہے ہیں کہ کتنے ایرانی پاسداران انقلاب کے فائٹرز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو افغانستان سے آئے ہوئے تھے، احمد کتنے صاحب، لبنان سے، جی کتنے احمد عراق صاحب، سے. اس میں ایک بات اور ایڈ کر دیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایران کی طرف سے جو اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کی خبریں آئی تھیں، اس میں کہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف سے ایران کا تو نقصان ہو رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب عراق اور ایران کی جب کشیدگی تھی، جنگ تھی، تو اس وقت ایران نے اسلحہ خریدا تھا اسرائیل سے. تو اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل سے کسی حد تک پس پردہ تعلقات ان کے ہیں، ماضی میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں اب واضح آتی رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام میں اسرائیل کیا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ کیا واقعی دونوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ صحیح معنوں میں ہے، یا پھر کچھ اور اہداف ہیں پیچھے؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شام کا جو محاذ تھا وہ اسرائیل کے لیے سب سے پرامن محاذ رہا ہے پچھلے 40 سالوں میں. یہ حقیقت جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اس محاذ پہ جو شام کا محاذ ہے اسرائیل کے ساتھ، اس پہ کبھی بھی ایک بھی گولی فائر نہیں ہوئی. جو ابھی ہو رہا ہے یہ ابھی 2-3 سالوں کے اندر، یہ کوئی 40 سال بعد ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ 1967 کے بعد سے، 1970 کے بعد سے، جب صدر حافظ الاسد جو ہیں، جو بشار الاسد کے والد تھے، جب سے وہ اقتدار میں آئے تھے 1970 میں، اس کے بعد سے شام کے محاذ سے ایک
گولی بھی نہیں چلی اسرائیل کی طرف. ہم، تو یہ مطلب مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی مطلب تجزیہ نہیں ہے، یہ فیکچول ہے. ہم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے جو ہے گریز کیا براہ راست کشیدگی سے. شام نے جو ہے اگر اسرائیل کے خلاف کام کیا تو وہ انڈائریکٹلی کیا ہم، پراکسیز کے تھرو. کچھ فلسطینی جو ہے آرگنائزیشنز ان کو پناہ دی اپنے پاس، اور ان کو پھر لبنان کے ذریعے لڑوایا تاکہ اسرائیل کی اگر جوابی کارروائی ہو تو وہ لبنان پہ ہو، براہ راست شام پہ نہ ہو. تو ابھی جو 2-3 سالوں میں ہو رہا ہے، یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اسرائیل ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے دوران اسلحہ لیا تھا. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل تعلقات میں جو ہے کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا جہاں سے آپ کا فائدہ ہو، اور یہ حقیقت ہے. اور آپ کو ہم، شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی اسرائیل کے اندر ایرانی یہودیوں کی ہے، اور ہم، ایرانی قوم کے اندر جو ہے ایک نیشنلزم، ایک قوم پرستی پائی جاتی ہے. تو جو یہودی ایرانی ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ وہ ایرانی یہودی ہیں اور ایرانی اسرائیلی ہیں. بلکہ ہم، ایک سابقہ وزیر دفاع پچھلی حکومت کے اندر جو ہے، جو اسرائیل کے وزیر دفاع تھے، ہم، وہ ایرانی یہودی تھے. ہم، اور ایران کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے اور ان کے آپس میں بہت تعلقات ہیں. تو آپ خود سمجھ جائیں کہ واضح طور پہ آبویسلی جب اتنی بڑی اچھا کمیونٹی ہوگی اسرائیل کے اندر اور اتنی جی انفلوئنشل، اور گورنمنٹ کے اندر منسٹر آف ڈیفینس بھی بن جائے، تو ان کے اپنے رشتہ داروں سے رابطے ہیں اس ایران میں، تو ہم، کہیں نہ کہیں سے رابطے تو ڈیفینیٹلی ہیں. تو یہ تو جی کوئی اس میں شک نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے، بس کنکلوژن میں آپ کو بتا دوں، آپ بھی سمجھ جائیں کہ اس وقت جو ہے ہم، وہ تقریباً روس نے جو ہے وہ ایک ڈیل شام پہ ہو چکی ہے، اور وہ ہم، ڈیل یہ ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہوگی، بشار الاسد رکیں گے اور کانسٹیٹیوشن نیا بن رہا ہے. ہم، ایران جو ہے وہ ایک طرح سے تھوڑا سا تنہا ہو گیا ہے اب، ہم، کیونکہ اب جو کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے وہ ترکی اور صدر اردوغان اور صدر پوتن بنا رہے ہیں. ہم، اسرائیل اور ایران سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایران دیکھیں آپ، ہم آئے تھے یہاں پہ بشار الاسد کو بچانے کے لیے، ہم، اسرائیل سے لڑنے نہیں آئے تھے. ہم، تو اگر آپ نے اسرائیل سے چھیڑ چھاڑی کی تو آپ ذمہ دار ہیں، روس ڈیفینڈ نہیں کرے گا. ہم، اور یہ پیغام اسرائیلی آرمی نے بھی بشار الاسد کی حکومت کو بھی پہنچا دیا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھونا، نہ ہم، ہم نے اس شامی فوج جو ہے ہم، آپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے. ہم صرف جو ایرانی ملیشیاز اور پاسداران ان کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں چھیڑ چھاڑی کر جی رہے ہیں. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ اتنے اٹیکس اسرائیل کر چکا ہے، ابھی تک روس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوا. اور شام بھی جو ہے وہ کوئی ایسا خاص جواب نہیں دے رہا. ہم، تھوڑے سے وہ ظاہر ہے مروت میں جو ہے رکھنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری اتنی مدد کی ہم۔ تھی تو ہم تھوڑا سا آپ کی حمایت میں ایک دو اچھا راکٹ برسا رہے ہیں.